نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز جو بندہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب ظہر کا ٹائم آ جاتا ہے تو جو اس سے گناہ سرزد ہوئے فجر سے لے کے ظہر تک، وہ اپنے اللہ جو ہمارا کریم رب ہے اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ظہر ادا کر لی، پھر عصر کا انتظار کرتا رہتا ہے، تو ظہر سے لے کر عصر تک جو اس سے گناہ سرزد ہوئے وہ ہمارا کریم رب معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح عصر سے لے کے مغرب تک جو بھی گناہ ہوئے وہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک نماز کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے اگلی نماز تک آنے تک، اس کے جو اس سے گناہ سرزد ہوئے وہ ہمارا کریم رب جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں، نماز سے دنیا اور آخرت کی کامیابی نماز میں ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ہمارا کریم رب جو ہے وہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، باقی باتیں بعد میں۔ اور جب اگر نماز ہماری غلط ہوئی، نماز ہماری صحیح نہ ہوئی، نماز ہم نے اپنے ٹائم پر ادا نہ کی، نماز کی پابندی نہ کی، تو پھر اگلے معاملات جو ہیں وہ اور بھی خراب ہوں گے۔ اور نماز میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھیں وہ دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں، بیماریوں سے بچتے ہیں۔ آپ دیکھیں دیندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام آدمی کے مقابلے میں ان کی عمر کتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور دوسرا ان کو بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ عام بندے کے مقابلے میں دیندار بندے کو بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں، اور ان کی عمریں بھی کتنی لمبی ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں جس کو دنیاوی
جو کامیاب کہتے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے مال سے بھی نوازا ہوا ہے، مال و دولت سے بھی نوازا ہوا ہے، وہ نماز کے ضرور پابند ہوں گے وہ لوگ۔ اسی وجہ سے اللہ ان کی دنیا اور آخرت جو ہے دونوں بنا دیتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، نماز کی جو ہے وہ پابندی کریں۔ جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی خیر، برکت اور بھلائی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو جو ہے وہ ضرور پابند رہیں، نماز کو پابندی سے پڑھا کریں اور اللہ سے مدد مانگا کریں۔ جیسا کہ آقا نامدار اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال پانچوں وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے اور پھر اس پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں ایک دن باہر نکلے جبکہ درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں تو پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، یقیناً مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں، اس طرح اس کے جو ہے گناہ وہ گر جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سلام کو عام کرو، سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنے کاروبار کی یا اپنے سیلری کی، کہ 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا کے لیے خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کرے۔ کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، اور لوگوں کی دعائیں لیا کریں، اللہ اس سے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔
جتنا آپ بانٹیں گے اللہ اتنا زیادہ رزق آپ کو عطا کرے گا۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ اگر تم لوگ نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے، یعنی اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے رہو گے، تو بے شک میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بس تم میں سے کوئی اس عہد و پیمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ ناظرین کرام، مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور جنتیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، جس کے گناہ مٹا دیے جائیں اور جنت حاصل ہو جائے، بھلا اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اور آپ دن کے دونوں طرف اور رات گئے نماز قائم کیجئے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ کے شان نزول میں امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ وغیرہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں شہر کے مضافات میں ایک عورت کا علاج کر رہا تھا تو مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یعنی میں نے اس کا بوسہ لے لیا، آپ میرے بارے اپنا حکم صادر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ جب وہ آدمی جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا لیا اور یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی اس گناہ کے بعد تم نے جو نیک عمل کیا ہے اس نے اس گناہ کو ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برائیوں سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور صدق دل سے اس میں یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی اس نماز پڑھنے والے نے صرف طہارت حاصل کی ہے کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے، اور نماز کے لیے چلنا اور پھر نماز ادا کرنا اس کے لیے بلندی و درجات کا باعث بن جاتا ہے۔ سیدنا
عبداللہ الصناجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم یا مومن بندہ وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے جو ہے چہرے کے تمام گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے دیکھ کر کیے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جو ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو آمین کہے، اور اس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کہو آمین، پس جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہو گیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الغرض نماز کے اور بہت سے متعلقات و محلقات گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ مثلا نماز کے لیے وضو کرنا، نماز کے لیے چلنا، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا وغیرہ، یعنی کہ بندہ جب نماز تو جو ہے وہ درجات کی بلندی کے حاصل ہوتا ہے اس سے، جب بندہ وضو کرتا ہے تو جب اس نے ایک نماز کے بیچ میں دوسری نماز تک کا انتظار کیا اور جو اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئے تو وہ وضو کرنے سے ہی وہ گناہ جو ہے اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہمارا رب اتنا کریم ہے، اس کے ساتھ جڑ کے رہیں، اپنے رب کو پہچانیں، اور وہ بہت ہی رحمان ہے، رحیم ہے، بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور بندوں کے چاہیے کہ اپنے رب کی قدر کریں، اپنے رب کے ساتھ پیار کریں اور اپنے رب کے ساتھ جڑ کے رہیں، نماز کی پابندی کیا کریں۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت اور بھلائی نہیں ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب